جب گلا کاٹ کے نیزے پہ چڑھا دیا تو پھر زنان خانے کو پکڑا گیا. تو حضرت زینب کیا جگر والی خاتون ہے. 6 بھائیوں کی شہادت دیکھی, 2 بیٹوں کی شہادت دیکھی, عون اور عبداللہ. آپ عبداللہ بن جعفر کی زوجہ محترمہ تھی, ان سے 2 بیٹے تھے, عون اور عبداللہ. 2 بیٹوں کو شہید ہوتے دیکھا, 6 بھائیوں کو شہید ہوتے دیکھا, سارے خاندان کو ذبح ہوتے دیکھا. امام زین العابدین ساری رات روتے تھے. تو ان کے خادم نے پوچھا, حضرت اللہ نے اتنا کچھ آپ کو دے دیا, اب آپ ساری رات کیوں روتے ہیں؟ کہنے لگے, میرے بھائی یعقوب علیہ السلام کا ایک بچہ گم ہوا تھا, یوسف, اور وہ بھی مل گیا تھا. تو اس کے لیے 40 سال وہ روتے روتے آنکھیں گنوا بیٹھے. میں نے تو اپنے سارے خاندان کو اپنے سامنے ذبح ہوتے دیکھا. خاندان بھی خاندان نبوت. تو جب سر کاٹ کے نیزوں پہ چڑھ گئے اور زینب اور ان کو لے جانے, تو آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو لاشیں پڑے ہوئے تھے, سر نیزوں پہ چڑھے ہوئے تھے. چھوٹا سا معصوم عبداللہ کا سر بھی نیزے پہ چڑھا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا, واہ محمد واہ محمد صلی علیک الہ و ملک السماء. ہائے محمد, ہائے محمد, آپ پر اللہ کا درود و سلام ہو, زمین آسمان کے بادشاہ کا درود و سلام ہو. ھذا حسین بالعراء مزمل مقطع الاضحى. اے محمد, اے محمد, یہ حسین پڑا ہوا ہے, اس کا لاشا بے گور و کفن. میں ایک اور ترجمہ کیا کرتا ہوں کہ یا رسول اللہ, آج حسین کی بارات ہے. مزمل الدماء, اپنے خون کا سرخ جوڑا پہنا ہوا. مقطع الاعضاء, اپنی بوٹیوں کا ہار گلے میں سجایا. بناتوں کا سبایا, آپ کی بیٹیاں قید ہو گئی. وذریتوں کا مقتلہ, آپ کی نسل ذبح کر دی گئی. تصفی علیہ الرعاء, کوفیوں نے کفن نہیں دینے دیا تھا. تو کہنے لگی انہیں کفن نہیں دیا گیا تو ہوا کو غیرت آئی, اس نے خاک کو اڑایا اور خاک کا کفن پہنا. کوفے کے بازاروں میں سر پھرائے گئے اور ابن زیاد کے سامنے امام علی کا سر کٹا ہوا. اس نے ہاتھ میں چھڑی تھی, ہونٹوں پہ ماری, 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ. تو زید بن ارقم تڑپ کے کھڑے ہو گئے, کہنے لگے اللہ کے واسطے یہ چھڑی یہاں سے ہٹا دیں. میں نے اپنے نبی کو دیکھا ہے ان ہونٹوں کو چومتے ہوئے, یہاں چھڑی نہ مار. ایک تو بوڑھا سٹھی آ گیا ہے, ورنہ میں تجھے بھی ساتھ ہی قتل کر دیتا. پھر وہ سر شام بھیجا جا رہا ہے اور یزید کے سامنے رکھا جا رہا ہے, پھر وہ چھڑی مار رہا ہے. ابو برزہ اسلمی کھڑے ہو کر کہتے ہیں چھڑی نہ مارو ان ہونٹوں کو, میں نے نبی ہونٹوں کے ساتھ لگتے ہوئے دیکھا. یہ تو حال کیا ہے اہل بیت کے ساتھ. بہرحال میرے بھائیو, اہل بیت آپ نے فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی, اذکرکم اللہ فی اہل بیتی, اذکرکم اللہ فی اہل بیتی. میں تمہیں اہل بیت کے بارے میں ڈراتا ہوں, اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں, اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں. غدیر خم پر آپ نے یہ خطبہ دیا.
برادہ اسلمی آیا اور حضرت علی کی شکایت کرنے لگے تو آپ نے منہ پھیر لی. پھر شکایت کی تو آپ نے کہا برادہ کیا تجھے یہ پسند ہے کہ جس سے میں پیار کروں تو بھی اس سے پیار کرے؟ کہا جی بالکل. تو کہا پھر میں علی سے پیار کرتا ہوں. میرے عزیزو، میرے بھائیو، کربلا ایک سبق ہے. کربلا صرف 10 دن رونے دھونے کے لیے نہیں ہے، ایک سبق ہے کہ اپنی زندگی کو اللہ رسول کے سامنے جھکا دو. گردنیں کٹنے کے لیے اللہ ہم سے نہیں مطالبہ کر رہا، وہ انہیں ہستیوں کے لیے تھا. ہمارے ذمہ ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول کے سامنے سر جھکائیں، مسلم بن کے چلیں، مومن بن کے چلیں. اللہ کے واسطے میرے بچوں، اگر میرے شاگرد ہو تو یہ دیوبندی اور یہ بریلوی یہ جھگڑے نکال لو، اپنے آپ کو مسلمان کرو، مسلمان.